السلام علیکم۔ ماہ شعبان میں جس خوش نصیب نے یہ کام جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا کر لیا تو اسے سب کچھ ملے گا۔ یہ عمل ایک راز ہے جو آپ کی کایا پلٹ دے گا۔ ناظرین، آج ہم اسلامی کیلنڈر میں ایک بہت ہی خوبصورت مہینے شعبان کے حوالے سے نہایت ہی آزمودہ وظیفہ جانیں گے۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو ترتیب میں رجب المرجب کے بعد اور رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے۔ اسے شعبان کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں چونکہ کثرت سے خیر نکلتی ہے اس لیے اسے شعبان کہا گیا ہے۔ شعبان شعب سے مشتق ہے جس کے معنی گھائی کے ہیں۔ جس طرح گھائی یعنی شعب پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ بھی خیر و برکتوں کی راہ ہوتا ہے۔ آپ شعبان المعظم کو ایک پل کے طور پر تصور کریں جو رجب المرجب کو عظیم الشان اور برکت والے مہینے رمضان سے ملاتا ہے۔ یہ تیاری کا مہینہ ہے۔ راز کی بات، رمضان کے روزے شروع ہونے سے پہلے ہمارے روحانی گھروں کو ترتیب دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ہلکا سا اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان ماہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان ایک مہینہ ہے۔ لوگ اس کی شان سے غافل ہیں۔ اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس ماہ میں رمضان کے لیے بے شمار نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور رمضان نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ ناظرین، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری پر استقامت کے حصول میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب ہم اس ماہ مقدس میں مختلف فضائل کے حصول کے لیے کثیر عبادت کو اختیار کرتے ہیں تو نفس کو اطاعت خدا اور رسول کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر یہی عادت ان ایام کے گزر جانے کے بعد بھی کام آتی رہتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے کی قدر کریں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایماندار ماہ شعبان میں کسی بھی دن روزہ رکھے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شعبان کے پہلے 15 دنوں میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جس نے اس کی تعظیم کی اس نے میری تعظیم کی، اور جس نے میری تعظیم کی میں اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ ہو جاؤں گا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں سب سے زیادہ پیارا مہینہ شعبان تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ماہ رجب آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے خدا، رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان میں پہنچا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسے ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن مجید کی فضیلت، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء پر میری فضیلت، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک مدت حیات کا ختم ہونا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آدمی شادی کرتا ہے اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ شعبان کے 5 حروف ہیں اور ان میں سے برکت کے الفاظ نکلتے ہیں، جیسے کہ شین سے شرف، عین سے علو، با سے بر، الف سے الفت اور نون سے نور۔ گویا کہ ماہ شعبان المعظم کی جلوگری کیا ہوتی ہے؟ شرافت، بلندی، بھلائی، الفت اور نور کا سما بن جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں نیکیوں کی کثرت، خطاؤں کی مغفرت اور نزول برکت کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ درود پاک پڑھنے کا خاص مہینہ ہے۔ اس ماہ میں کثرت سے آپ علیہ السلام پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ،
بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلات کے معنی رحمت کے ہیں، ملائکہ کی طرف سے صلات کے معنی مدد و نصرت اور استغفار کے ہیں، اور مومنوں کی طرف سے صلات کے معنی دعا اور ثنا کے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ صلات کے معنی اللہ عز و جل کی طرف سے توفیق و رحمت کے ہیں، فرشتوں کی جانب سے مدد و نصرت کے، اور مسلمانوں کی طرف سے پیروی کرنے اور عزت و احترام پہنچانے کے ہیں۔ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صلات کے معنی اللہ عز و جل کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلق اتصال کی بقا کے ہیں، اور ملائکہ کی طرف سے تعظیم کا اظہار کرنے، اور امت کی طرف سے صلات کے معنی ہے شفاعت طلب کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی ایک بار مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مہینے میں غافل نہ رہے، بلکہ رمضان کے استقبال کی تیاری شروع کر دے اور گزشتہ اعمال سے توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جائے۔ ماہ شعبان ہی میں اللہ عز و جل کے سامنے زاری کرے کہ اللہ عز و جل اس کے دل کی خرابی کو دور فرما دے اور دل کی بیماری کا علاج ہو جائے۔ اس سلسلے میں تاخیر اور ٹال مٹول سے کام نہ لے، یہ نہ کہے کہ کل کر لوں گا، اس لیے کہ دن تو صرف 3 ہیں، ایک کل جو گزر گیا، ایک آج جو عمل کا دن ہے، ایک آنے والا کل جس کی بس امید ہی امید ہے، کہا نہیں جا سکتا کہ وہ اس کے لیے آئے گا یا نہیں۔ گزرا ہوا کل ایک نصیحت ہے، آج کا دن غنیمت ہے، اور آنے والا کل صرف خیالی چیز ہے۔ اسی طرح 3 مہینے ہیں، رجب تو گزر گیا، وہ لوٹ کر ابھی نہیں آئے گا، رمضان کے انتظار ہے، معلوم نہیں کہ اس مہینے تک زندہ رہیں یا نہ رہیں، بس شعبان ہی ان دونوں کے درمیان ہے، اس لیے اس میں اطاعت و بندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ 5 باتوں کے واقع ہونے سے پہلے غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، مفلسی سے پہلے تونگری کو، شغل سے پہلے فرصت کو، اور مرنے سے پہلے زندگی کو۔ آج آپ نے جانا کہ اس کی کیا شان اور کتنی فضیلت ہے، اس لیے ان 2 مہینوں میں جتنا ہو سکے اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے سخاوت دکھائیں، دوسرے مہینوں کی بنسبت شعبان اور رمضان میں خیرات کریں، اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس جتنی رقم ہے سب خرچ کر دیں، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی ممکن ہو سکے اتنی ہی خرچ کیجیے، پھر بے شک 1 روپے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ احسان کا سب سے چھوٹا عمل بھی بڑا گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ لہٰذا ضرورت مندوں کی کھل کر مدد کریں تاکہ وہ بھی رمضان کی تیاریوں میں شریک ہو سکیں اور روزے رکھ سکیں۔ اس سے آپ کو بھی ان کے اعمال کا پورا اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ اس موقع پر مناسب ہے کہ آپ کے علم میں اس بات کا اضافہ کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، خیراتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کا اجر و ثواب صرف اللہ سے لینے کی نیت رکھیں۔ وہ آپ کو اس عمل کے بدلے میں اتنا نوازے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔